خیالات ہیں، اس سے پہلے کی آیات میں یہ بتایا گیا کہ عربوں کے جو خیالات تھے اور عربوں کی جو طرز زندگی تھی وہ کہیں نہ کہیں حقیقت سے ہٹی ہوئی تھی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے موافق نہیں تھی۔ اس لیے کہا گیا تھا کہ وہ سب تمہارے جو خیالات ہیں، وہ تمہاری طرز زندگی جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ میں جو بتا رہا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قسم کھا کر جو ہے اس کو بتایا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے ساتھ جو اس کا مقصد رکھا، اس مقصد کو بھی بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا راستہ بھی دکھلایا اور ناکام ہونے کا راستہ بھی بتایا کہ اگر ناکامی والے راستے پر چلو گے تو ہمیشہ کے لیے ناکام اور نامراد ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے تمہیں دو راستے بتا دیے ہیں، یعنی کہ ایک سچا راستہ بتا دیا ہے، ایک راستہ بتا دیا ہے جس کو چل کر تم کامیاب ہو سکتے ہو، اور اس کے علاوہ اور راستہ بتا دیا ہے جو تمہیں جو ہے ناکامی کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ساتھ میں کہ دنیا جو ہے مومن کے لیے ایک آزمائش کی جگہ ہے، یہاں پر انسان جو ہے وہ مشقتوں سے گزرتا ہے، وہ پیدائش سے لے کے موت تک اس کو جو ہے آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ ان آزمائشوں میں جو شخص ان آزمائشوں کو جھیلتا ہے اور ان آزمائشوں کو جو ہے پار کر جاتا ہے، وہ کامیابی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ جو کامیابی کا راستہ ہے وہ مشقتوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ تو اب جو ہے جن آیات کا ہم ترجمہ کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس میں جو ہے انہی باتوں کو ڈسکس کیا گیا۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اس سے پہلے بتایا گیا کہ ہم نے دو راستے بتا دیے، مگر یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ مگر انسان نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی، یعنی کہ اقتحامہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص جب اپنے آپ کو کسی مشکل کام میں ڈال دیتا ہے، یا یہ سمجھیے کہ کوئی مشقت والے، کوئی جس میں بہت زیادہ اسٹرگل ہو، بہت زیادہ آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہو، اس میں ڈالنے کو اقتحامہ کہتے ہیں۔ اور العقبہ کہتے ہیں کہ جو پہاڑ میں جو راستہ ہوتا ہے اس راستے کو کہتے ہیں، اور پہاڑ میں جو راستہ اوپر کی طرف لے جاتا ہے خاص طور سے اس راستے کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ مشقت والا اور بہت ہی زیادہ یہ سمجھ لیجئے آپ کی انرجی لیتا ہے، تو وہ راستہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا جو انسان کی جو زندگی ہے، اور خاص طور سے مومن کے لیے دنیا چونکہ جو ہے یہ آزمائش کی جگہ ہے، تو اس کو جو ہے یہ راستہ اختیار کرنا تھا جس میں اس کو اپنی خواہشات والی اور مال خرچ کرنے والی یہ زندگی گزارنا تھا، جو کہ تھوڑا سا دل پر جو ہے بھاری پڑتا ہے، دل پر بار پڑتا ہے کہ وہ اپنا مال دوسروں پر خرچ کرے، یا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے اپنے جو ہے خواہشات کو ایک کنارے رکھ دے، اپنے تمام طرح کے جو آرام ہے اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ آ جائے، تو یہ راستہ مشکل ہوتا ہے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ انسان جو ہے اس نے جو ہے جو دشوار گزار گھاٹی والا جو راستہ تھا اس نے اس کو اختیار نہیں کیا، یعنی انسان نے جو ہے جو صحیح راستہ تھا، جو کامیابی کی طرف راستہ لے جانے والا تھا، جس میں مشقتیں تو تھیں، ٹھیک ہے، لیکن اس پہ چل کے انسان کامیاب ہوتا، لیکن جو ہے انسان نے جو ہے اس کو اختیار نہیں کیا، یعنی کہ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یعنی انسان نے عقبہ کو، دشوار گزار گھاٹی کو نہیں اختیار کیا، یعنی مشکل کام کو اس نے نہیں اختیار کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تم کیا جانو کہ یہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے، یعنی کہ یہ جو مشکل راستہ ہے
جو بظاہر مشکل لگ رہا ہے لیکن کامیابی کی طرف لے جانے والا یہ راستہ ہے، اس کے بارے میں تم کیا جانو، تمہیں پتہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ کہا جا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ چونکہ تم نہیں جان سکتے اس لیے میں تمہیں خود بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے یہ جو مشکل راستہ ہے جو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، اس کو آپ کیسے جو ہے اس راستے پر چل سکتے ہو اور کس طریقے سے کامیابی حاصل کر سکتے ہو، اس کے بارے میں یہاں تفصیل سے بتایا جا رہا ہے کہ فکو رقبہ، فک کہتے ہیں کسی بھی چیز کو جو ہے آزاد کرنا، یعنی اگر کوئی گرہ ہوتی ہے، آپ کوئی رسی کی گرہ بنا دیتے ہیں تو اس کو کھولنے کو فک کہتے ہیں، یعنی اس کو کھول دیا، اس کو آزاد کر دیا۔ رقبہ کہتے ہیں گردن کو، لیکن یہاں پر گردن سے مراد جو ہے غلامی ہے، یعنی اس وقت جو ہے عرب میں غلامی کا دور چل رہا تھا اور وہ لوگ غلام بناتے تھے، بہت زمانے تک یہ رہا، لیکن اسلام نے ہمیشہ جو ہے غلام کو آزاد کرنے کی رجحان پیدا کیا اور بہت زیادہ اس پر جو ہے فضیلتیں بیان کی۔ تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر کامیابی والے راستے پر جانا ہے اور کامیاب ہونا ہے تو پہلا کام کیا کرنا ہے کہ کسی گردن کو غلامی سے چھڑاؤ۔ اس سے پہلے کیا تھا کہ آپ دیکھیے کہ جو مال تھا، دولت تھی، لوگ ادھر ادھر کی محفلوں میں خرچ کر دیتے تھے، لیکن اس کے مقابل تو اس سے کیا ہوتے تھے، ناکام ہوتے تھے، اہلگا والی صفت میں آتے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کامیاب ہونے والے راستے کے لیے جو اعمال ہیں وہ بتا رہا ہے کہ سب سے پہلا کام تم یہ کرو کہ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانے والا کام کرو، اس کے بہت ثواب ہیں، ٹھیک ہے، اس بات کو بیان کیا گیا۔ پھر دوسرا عمل جو بتایا وہ کہا کہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اطعام کھانا کھلانا، یوم کہتے ہیں دن کو، ذی مسغبہ، مسغبہ کہتے ہیں بھوک، جو بھوک ہوتی ہے انسان کو لگتی ہے اس کو مسغبہ کہتے ہیں، یعنی المجاعہ کے معنی میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فاقے کے دن میں، یعنی بھوک کے دنوں میں، ٹھیک ہے، کھانا کھلانا، یہ دوسرا عمل ہے جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اب کس کو کھانا کھلانا، آگے اور بتایا جا رہا ہے کن کو کھانا کھلانا، کسی قریبی یتیم کو، یتیمن ذا مقربہ، مقربہ کہتے ہیں قرابت، رشتہ، تو ذا مقربہ رشتہ دار کو، یعنی اگر آپ کے رشتہ دار میں کوئی یتیم ہے تو اس کو کھانا کھلانا، یعنی کھانا کھلانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو ہے اس کو جو دنیاوی زندگی میں جو ضروریات ہیں اس کو مہیا کرنا، ٹھیک ہے، وہ کھانا کھلانے کے دائرے میں آ جائے گا۔ تو یہ دوسرا کام ہے جو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ او مسکینا ذا متربہ، یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا۔ خاک نشین مسکین کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایسا مسکین، ایسا انسان جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہو اور وہ ایک طریقے سے دیکھے تو وہ مٹی کو چاٹنے لگے، یعنی اس کے پاس کھانے کی کوئی چیز ہی نہ بچے، وہ مٹی کے جو ہے مٹی پر جو ہے وہ گزر بسر کرنے لگے، مٹی کو کھانے پینے لگے، ایسے مسکینوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو کھانا کھلانا۔ پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر اس کے ساتھ یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو، یعنی ان لوگوں کے ساتھ رہے، ان لوگوں کا جو ہے ان لوگوں کو اپنا دوست بنائے، یا ان لوگوں کی جو ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ہے رہے، یا ان لوگوں کی جماعت میں شامل ہو جائے جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کی۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ ایمان لائیں، ایمان لانے والوں کے ساتھ میں رہے، ٹھیک ہے، یا ان کی جماعت میں شامل ہو جائے، ایک چیز، اور دوسرا کام اس میں یہ ہے کہ وتواصوا بالصبر، تواصی کا مطلب ہوتا ہے کہ تلقین کرنا، تلقین کرنے کا مطلب جو ہے اس بات کو جو ہے لوگوں کو سمجھانا، خود بھی سمجھنا اور دوسروں کو بھی بتانا، ٹھیک ہے۔ صبر کرنا، صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے کسی بھی چیز، ناگہانی واقعات ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی مشکل ہو، تو اس پر ڈٹے رہنا، ٹھیک ہے، یعنی اس کو
صبر کے ساتھ جھیلنا، اس کو جھیلنا. اور اس جھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کے لیے کوشش کریں کہ اس مصیبت سے کس طریقے سے نجات پائیں، ٹھیک ہے. اور اس میں جو تکلیف ہو اس پر آپ جو ہے برداشت کریں، اور جو ہے کوئی برے الفاظ جو ہے نہ نکالیں، یا اس طریقے سے نہ ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے برا بھلا کہنے لگیں. تو یہ صبر میں آتا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، مرحمہ کہتے ہیں کمپیشن کو، رحمت کو، رحم کو. تو اور رحم کھانا یعنی کہ جو لوگ جو ہے آپ کی شفقت کے مستحق ہیں ان پر جو ہے اپنی شفقت، ٹھیک ہے، شفقت کا اظہار کرنا، ان پر اپنے شفقت کے ہاتھ رکھنا، تو ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا. وہ رحم کا معاملہ جو ہے وہ زبان کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، مدد کسی بھی صورت میں مدد کے ذریعے ہو سکتا ہے. وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اولئک اصحاب المیمنہ، اولئک یہی لوگ اصحاب المیمنہ برکت والے ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں، کامیاب ہونے والے لوگ. میمنہ کہتے ہیں دائیں بازو کو میمنہ کہتے ہیں، لیکن دائیں بازو کا مطلب یہ ہوا کہ بتایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ کامیاب ہونے والے لوگ ہوں گے ان کے ہاتھوں میں، ان کے داہنے ہاتھوں میں پرچہ دیا جائے گا. یعنی داہنے ہاتھوں میں ان کے حساب کتاب کا جو رجسٹر ہوگا ان کے داہنے ہاتھ میں ہوگا. اس سے پتہ چلے گا کہ یہ کامیاب ہونے والے لوگوں میں ہیں، ٹھیک ہے، خوش نصیب لوگ ہیں اور برکت والے لوگ ہیں. تو کامیابی ہونے کے لیے جو ابھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ گردن آزاد کرنا، مسکین کو کھانا کھلانا اور جو ہے غریب رشتہ دار کی مدد کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. اور آگے بتایا جا رہا ہے کہ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ. والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا یعنی انکار کیا. کس بات کا انکار؟ کہ ہماری آیات کا، ہماری نشانیوں کا، ہمارے احکام کا جن لوگوں نے انکار کیا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ لوگ جو ہے ناکام ہونے والوں میں سے ہیں، بائیں بازو والے. بائیں بازو کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ جو ہے ناکام ہو. علیہم نار مؤصدہ، یعنی کہ جو لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کریں گے وہ بدبخت قسم کے لوگ ہوں گے. ان کو قیامت کے دن جو ہے بائیں ہاتھ میں ان کا رجسٹر ہوگا، جو اس بات کی نشانی ہوگا کہ وہ جو ہے منحوس قسم کے لوگ ہوں گے، ناکام لوگ ہوں گے. علیہم نار مؤصدہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی. یعنی آگ اس طریقے سے ان کو جو ہے گھیرے ہوئے ہوگی کہ چاروں طرف سے اس کو جو ہے گھیر لگی، اس کے بعد کوئی راستہ نہیں ہوگا جس سے وہ نکل سکے. تو یعنی ان پر جو ہے ایک طریقے کی ہلاکت ہوگی اور بربادی ہوگی. صدق اللہ العلی العظیم. آئیے اب ہم جو ہے اس صورت کے ذریعے جو ہمیں سبق ملتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمیں اس صورت کے ذریعے کیا پیغام ملتا ہے زندگی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کلیئرلی بتا دیا ہے کہ کامیابی کا راستہ کیا ہے. تو کامیابی کے راستے میں جو ہے بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جو ہے غلامی سے آزاد کرائیے لوگوں کو. دیکھیے غلامی کا جو کانسیپٹ تھا عرب میں، اس کے بعد جو چلا وہ تھوڑا سا مختلف تھا آج کے دور سے، لیکن آج بھی لوگ غلام بنائے جاتے ہیں اور اس کا طریقہ الگ الگ ہے. لوگوں کو آپ یہ سمجھ لیجئے غلط طریقے سے جو ہے ان پر کیسز ڈال کر ان کو جو ہے قید کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے. معصوم لوگوں کو قید کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے، زندہ میں ڈال دیا جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کو جو ہے قید سے آزادی دلانا اس میں شامل ہوگا. تو ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کی مدد کریں جو کسی بھی طریقے کے جو ہے ظلم کے شکار ہیں اور جو ہے وہ زندہ میں ڈالے گئے ہوئے ہیں، یا زندہ میں نہیں ڈالے گئے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے وہ ظلم کے شکار ہیں، وہ آپریشن کے شکار ہیں. تو ان کو ہمیں جو ہے آزادی دلانے کی ہر ممکن کوشش کرنا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں جو ہے جو لوگ بھوکمری کے شکار ہیں، بھوکے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، انہیں کھانا نصیب نہیں ہو رہا ہے،
لوگوں کی جو ہے غلط پالیسیز کی وجہ سے ہمیں ان لوگوں کی ہر ممکن مدد کرنی ہے۔ اب اس میں مدد کرنے کا جو طریقہ ہونا چاہیے وہ الگ الگ طریقہ ہے، لیکن آپ سب سے پہلے یہ کوشش کریں کہ آپ جو ہے خود اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، ان میں دیکھیں کون سے لوگ غریب ہیں تو آپ ان کی مدد کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گاؤں کے لیول پہ دیکھیے، یا آپ جو ہے اپنے جو ہے ٹاؤن کے لیول پہ دیکھیے۔ اس طریقے سے آپ ہر شخص اگر اس طریقے سے دیکھنے لگے گا تو اس طریقے سے پوری دنیا کور ہو جائے گی اور آپ جو ہے مدد کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ آج کے دور میں سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ کہاں کہاں پر لوگ جو ہے بھوک مری کے شکار ہیں، کون سی جگہ ایسی ہے جہاں پہ زیادہ ضرورت مند لوگ ہیں، تو آپ وہاں بھی مدد کر سکتے ہیں۔ یتیموں کی مدد کرنا، اس کے بارے میں جو ہے بہت فضیلت آئی ہے۔ تو یتیم ایک تو رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں اور غیر رشتہ دار، دونوں کی مدد میں جو ہے بہت ہی زیادہ ثواب ہے، لیکن چونکہ یتیم جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کی مدد کرنے میں ڈبل ثواب ملتا ہے۔ ایک تو جو ہے صلہ رحمی کا ثواب ملتا ہے، دوسرا جو ہے یتیم کو جو ہے جنرل یتیم کی مدد کرنے کا ثواب ملتا ہے، تو اس لیے ذا مقربہ کی یہاں پر قید کے ساتھ بتایا گیا ہے، تو ہمیں یتیم کی بھی جو ہے مدد کرنی ہے۔ اور جو ہے اس کے بعد ہے کہ مسکین جو بھی شخص جو ہے لاچار ہو گیا ہو، مدد کا اس کے پاس کوئی جو ہے سورس نہیں ہو، ٹھیک ہے، ریسورسز نہیں ہو، اور وہ جو ہے کھانے پینے کی کوئی چیز نہ بچی ہو، وہ ان حالات میں رہ رہا ہو کہ جو ہے اس کو کچھ نصیب نہیں ہو رہا ہو، مٹی کھانے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں ایسے لوگ، یا جو فٹ پاتھ پہ رہتے ہیں لوگ، تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہے کامیابی کا راستہ ہے۔ پھر جو ہے یہ بتایا گیا کہ ہمیں پیشنس رکھنا ہے زندگی میں، خود بھی پیشنس رکھنا ہے، خود بھی صبر کرنا ہے، اور دوسروں کو صبر کی تلقین دینا ہے۔ یہ صبر جو ہے میں نے بتایا تھا ابھی کہ صبر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اگر آپ کو کوئی دقت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو ان پریشانیوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ جو ہے ان پریشانیوں کو آپ کو جھیلنا ہے اور ان کا حل نکالنا ہے، کوشش کرنا ہے، تو یہ صبر ہے۔ تو خود بھی اس طریقے سے آپ صبر کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس طریقے سے صبر کی تلقین کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہمیں جو ہے کمپیشن اختیار کرنا ہے، یعنی رحم کا معاملہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، یعنی جو لوگ بھی جو ہے دنیا میں ہیں، اگر آپ ان پر رحم کریں گے، ٹھیک ہے، ان پر شفقت کا معاملہ کریں گے، تو اوپر والا یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ پر رحم کا معاملہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق دے۔ تو یہ جو ہے یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے جو ہمیں جو ہے اخروی نجات اور دنیاوی نجات دونوں میں جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کامیابی بتا رہا ہے، تو ہمیں اس راستے کو اختیار کرنا ہے۔ اس کے علاوہ دو چیزیں اور ہیں جو میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یتیم کے آزاد کرنے اور یتیم کو جو ہے کھانا کھلانے اور غلام کو آزاد کرنے کے بارے میں بڑی فضیلتیں بتائی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، جس شخص نے ایک مومن غلام کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے، ہر پارٹ کے بدلے جو ہے آزاد کرنے والے شخص کے ہر عضو کو دوزخ کی آگ سے بچا لے گا۔ ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ، پاؤں کے بدلے میں پاؤں، شرمگاہ کے بدلے میں شرمگاہ۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک غلام کو آزاد کرنے کا کس قدر ثواب ہے، کہ جس طریقے سے جو یہ آزادی یہاں بتائی جا رہی ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے گا، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو آزاد کر دے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ تو آپ اس سے بڑا جو ہے ثواب کا کام کیا ہو سکتا ہے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے مسکین کو کھانا کھلانے کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ الساعی علی الارمل والمسکین کالساعی فی سبیل اللہ واحسبہ قال کالقائم لا یفطر وکالصائم لا یفطر، یعنی کہ جو ہے بیوہ اور مسکین کی مدد کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسا ہے جیسے جہاد فی سبیل اللہ میں دوڑ دھوپ کرنے والا ہے۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ جہاد اللہ تعالیٰ کے راستے میں کرنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے،
اور اس کو بڑی فضیلت حاصل ہے، لیکن جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ مسکین کی مدد کرنا اور بیوہ کی مدد کرنے کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آپ ایسی مدد کرتے ہیں تو ایکول ٹو جو ہے وہ جہاد ہو جا رہا ہے، یعنی جہاد کرنے کے برابر جو ہے اس کا ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ تو اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ خود کہتے ہیں کہ مجھے خیال ہوتا ہے کہ حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ ایسا ہے جیسے وہ شخص جو نماز میں کھڑا رہے اور آرام نہ لے اور جو پے در پہ روزے رکھے ہو، کبھی روزہ نہ چھوڑے، اس کے برابر ہے۔ یعنی جو شخص عبادات میں اس قدر جو ہے مشغول رہتا ہو کہ وہ نمازیں ہی پڑھتا جاتا ہو، روزے ہی رکھتے جاتا ہو، تو اس کو کس قدر ثواب ملے گا۔ تو ایسے شخص کے برابر جو ہے وہ شخص بھی ہو جائے گا جو ہے مسکین کی مدد کرے گا اور بیوہ کی مدد کرے گا۔ تو ان حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں انسانوں کی خدمت کرنا، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے ان کی خدمت کرنا، وہ جو ہے صحیح راستہ یعنی کامیابی کے راستے کی طرف لے جانے والے عمل میں سے آتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔